ناشتے کے دوران گاہے بگاہے وہ اسے دیکھے جا رہا تھا، جو اس کے سامنے بیٹھی اس کی نظروں سے خائف ہوتی بار بار اپنا دوپٹہ سر پر جما رہی تھی۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ دل ہی دل میں وہ اسے گالیاں دے رہی ہوگی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس میں دلچسپی لے رہا تھا، اسے وہ ایک آنکھ نہیں پائی تھی، بس بار بار اس کا پہلے سے ٹھیک شدہ دوپٹے کو اور زیادہ صحیح کرنا اسے مزہ دے رہا تھا۔ دل ہی دل میں اسے پینڈو گوار کہتا۔ وہ ابھی اسے مزید تاڑنے کا ارادہ رکھتا تھا جب صوبیہ نے اسے غصے سے کوہنی ماری۔ اگر تمہیں اسے اتنا ہی دیکھنا ہے تو تمہاری طرف سے ہاں سمجھ کر بھائی جان سے تمہارے اور اس کے رشتے کی بات کر لوں۔ زیان کے کان کے پاس جھکتی اس نے لفظ چبا چبا کر کہا، جس پر اس نے اف ہو کیا مصیبت ہے بھئی، کہنے کے ساتھ ایک نظر سب کو دیکھا سوائے اس کے جس کے ساتھ اس نے رات گزاری تھی، اور پھر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جبکہ شائنہ جو اتنی دیر سے نازنین پر ٹکی زیان کی نظریں دیکھ رہی تھی، اپنے اوپر ایک نظر بھی نہ ڈالنے جانے پر اسے خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھیں۔ ناشتے کے بعد تھوڑی دیر کھلی فضا میں سانس لینے کی غرض سے وہ گھر سے تھوڑی دور بنے پارک میں چلا گیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں بڑی مشکل سے اسے گھر سے پارک تک کا رستہ یاد ہوا تھا۔ وہاں 1 گھنٹہ بیٹھ کر واپس گھر آ گیا۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ شائنہ نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ تم کیوں آ گئی ابھی یہاں؟ جانتی ہو نا تمہاری امی یہیں نیچے کچن میں ہے، اگر انہوں نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو کتنی ڈانٹ پڑ جائے گی۔ تمہیں مسکرا کر اسے دیکھتا ہلکے پھلکے انداز میں بولا، جبکہ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی ایک دم اس کے سینے لگ گئی۔ ہے کیا ہوا؟ ارے گلے کیوں لگ رہی ہو؟ یہ رات نہیں ہے بلکہ دن ہے میڈم، کوئی دیکھ لے گا، دھیرے سے اس کے کان میں کہتا وہ اسے خود سے الگ کرنے لگا، جب اس نے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر رونے لگ گئی۔ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے جو تم میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہو زیان؟ آنسوؤں کے درمیان بولتی اس نے اس کی شرٹ پر گرفت اور مضبوط کر لی۔ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے بھائی؟ اور پلیز تھوڑا دور ہٹ کے بات کرو شائنہ، سب کی امیاں ابھی نیچے ہی ہیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو جانتی ہو نا کتنا بڑا فساد ہوگا۔ اسے خود سے الگ کرتا وہ جھنجھلا کر بولا، کل میرے ساتھ رات گزارتے ہوئے تو تمہیں ڈر نہیں لگا؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے وہ خفگی سے بولی تو گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ تم کیوں آئی ہو میرے کمرے میں؟ اور یہ بتاؤ مجھے، اور پھر جاؤ ہم بعد میں بات کریں گے، سنجیدگی سے اسے کہتے وہ بولنے لگا۔ کیوں آئی ہو میرے کمرے میں؟ اور یہ بتاؤ، اور پھر جاؤ ہم بعد میں بات کریں گے، سنجیدگی سے اسے کہتے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح سے تم مجھے اگنور کر رہے ہو، ایک دفعہ بھی تم نے میری طرف نہیں دیکھا، اور اس نازنین کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ دوبارہ سے اس کے قریب آتے وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر شکوہ کرنے لگی تو ایک لمحے کو تو زیان کا دل کیا کہ اس لڑکی کے گردن ہی مروڑ دے، لیکن غصے پر قابو پا کر جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے خود سے دور کیا۔ وہ دبے لہجے میں گررایا، تمہاری کمر میں کیا ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے جو بار بار مجھ پر گرے جا رہی ہو؟ اور ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دور رہ کر بات کرو، تمہاری امی ابھی اسی پورشن میں ہے، اور ویسے بھی مجھے پسند نہیں کرتی، اور اگر تمہیں اس طرح مجھ سے چپکے ہوئے دیکھ لیا تو دوبارہ تمہیں بالوں سے گھسیٹ کر لے جائیں گی۔ اس کے اس طرح غصے سے بولنے پر شائنہ کو تو آگ ہی لگ گئی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے سمجھے، تم جسے جو سمجھنا ہے سمجھے۔ آپے سے باہر ہوتی ہوئی وہ چیخی تو ایک دم کے لیے وہ بکھلا گیا، لب بھیچے دائیں بائیں دیکھ کر۔ جب اس نے یقین کر لیا کہ کوئی نہیں ہے آس پاس تو وہ جو آدھی کمرے کے اندر اور آدھی کمرے کے باہر کھڑی تھی، غصے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے کمرے میں کے اندر دھکیلا اور زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ اس کی طرف خوفناک ارادے سے مڑا، جب اس کے چہرے پر موجود سختی دیکھ کر تو خود شائنہ کی جان حلق میں آ گئی تھی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوتی اس سے پہلے کہ اس نے غصے سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کے چہرے کی ساری ہڈیاں ہی توڑ دے گا۔ بالکل یہ بات ہے، میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہیں کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی عزت بہت زیادہ عزیز ہے اور میں اسے کسی بھی قیمت پر گنوانا نہیں چاہتا۔ اپنا منہ اس کے چہرے کے قریب لاتے وہ غصے سے بولا، اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑ دیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ چند لمحے اپنے منہ کو پکڑ کر وہ تکلیف محسوس کرتی رہی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ پوچھ رہی تھی۔
جن آنکھوں میں سے اسے کل اپنے لیے چاہت و جذبات کی رنگ دیکھ رہی تھی، آج اگلے ہی دن ان میں بے اتنائی اور برکھی نظر آ رہی تھی۔ دل ماننے سے انکاری تھا۔ یہ وہی زیان ذوالفقار ہے جو کل رات اس پہ محبت نچھاور کر رہا تھا۔ جو مطلب تھا میرا وہ تم اچھی طرح سے سمجھ گئی ہو، بے رخی سے کہتا وہ اس کی طرف سے منہ موڑے ہی لگا تھا کہ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑا، اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میری کوئی عزت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اپنی عزت کی پرواہ ہے؟ اسے یہ کہتے ہوئے اپنے ہی الفاظ اجنبی لگ رہے تھے۔ کل رات میرے ساتھ گزارنے کے بعد تم کس منہ سے یہ کہہ سکتی ہو کہ تمہیں تمہاری عزت عزیز ہے؟ گہری نظروں سے اسے اوپر سے نیچے دیکھ کر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں اکیلی نہیں ہوں جسے اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے، تم بھی شامل ہو میرے ساتھ ساتھ، تمہاری عزت بھی خراب ہوئی ہے، کانپتے ہوئے لہجے میں وہ بولی۔ اس کی اس بات پر زیان کی ہنسی نکل گئی۔ میں مرد ہوں، میرے لیے یہ باتیں عام سی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے عورت کی عزت خراب ہوتی ہے، مرد کی نہیں۔ تم کس دنیا میں جی رہی ہو میری جان؟ مسکراتے ہوئے کہتا وہ اس کے اندھیرے کنویں میں جیسے دھکا دے رہا تھا۔ وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی تو اس نے اس کے کندھوں سے تھام لیا۔ لیکن تم فکر نہ کرو، چونکہ تم میری دوست ہو اس لیے یہ بات میں مرتے دم تک کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ ہم نے ساتھ رات گزاری تھی، تسلی آمیز لہجے میں وہ کہتا شائنہ کو دنیا کا سب سے شفاف ترین انسان لگ رہا تھا۔ ہم دوست ہیں، صرف دوست؟ ساکت جسم اور نم آنکھیں لیے وہ اسے پوچھنے لگی، جو اس کی اس بات پر عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو کیا ہم دوست نہیں ہیں؟ اجنبے سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا، کیا تم جن کے ساتھ رات گزارتے ہو وہ صرف تمہارے دوست ہی ہوتے ہیں؟ ساری تو نہیں، لیکن زیادہ تر۔ وہ مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں بھی تو تمہاری طرح کوئی اعتراض نہیں ہوتا اس چیز پر۔ کندھے اچکاتا وہ بے فکری سے بولا۔ تو چند لمحے وہ اسے بے حس ہو کر کھڑی دیکھتی رہی، پھر منہ پر ہاتھ رکھتی اپنے آنسو کا گلا گھونٹتی تیزی سے اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ دھاڑ سے دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے پرسکون انداز میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا، ایک دم سے چونک گیا۔ مجھے تمہاری بڑی فکر ہو رہی ہے قسم سے، کیونکہ جب سے شائنہ نے تمہیں منہ لگانا بند کیا ہے تم مزید جاہلانہ حرکتوں پر اتر آئے ہو۔ غصے سے اس کی اس طرح انداز پر چوٹ کرتا وہ دوبارہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ جتنی فکر میری کر رہے ہو اگر اتنی ہی اپنی کی ہوتی تو آج 2 بچوں کے باپ ہوتے، رتبے سے فائز ہو چکے ہوتے۔ سامنے بھی ظہیر تھا، طنز کا تیر چلا تھا وہ اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ہر وقت فضول بکواس نہ کرو۔ خراب موڈ سے اسے جھڑک کر دوبارہ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا کوئی بات ہے؟ اس کے کوئی زیادہ ریئیکٹ نہ کرنے پر وہ جانچتی نظروں سے اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں یار پریشان ہوں میں۔ ایک تو تایا ابو نے یہ جیلانی والا پروجیکٹ مجھے دیا تھا، اس پروجیکٹ کافی زیادہ وقت طلب ہے، اس کی وجہ سے میں امی سے اپنی اور ناظرین کے بارے میں بات نہیں کر پا رہا۔ اس منحوس پروجیکٹ کو بھی ابھی اسی وقت آنا تھا۔ چیئر پر آگے کو ہو کر بیٹھنے وہ جھنجھلا کر بولا تو ظہیر بھی چیئر سے اٹھ کے اس کے سامنے ٹیبل پر آ بیٹھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں بھائی، سچ سچ بتانا، آپ کے لیے کون ضروری ہے، یہ پروجیکٹ یا پھر نازنین؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پر حاشر حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا، سوال کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ تم ہر وقت فضول کیوں بولتے ہو؟ سوال سمجھ آنے کے بعد تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، یار جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ بضد گہری سانس لیے اسے پوچھنے لگا، ظاہر سی بات ہے نازنین اہم ہے میرے لیے، ہر چیز سے زیادہ۔ میں اسے چاہتا ہوں، اس کے بغیر میری زندگی بے معنی ہے۔ جذبات سے چور لہجے وہ بولا تو ظہیر نے گردن نفی میں ہلائی۔ نہیں وہ نہیں ضروری آپ کے لیے، کیونکہ اگر آپ کے لیے وہ اتنی اہم ہوتی تو آپ یہاں بیٹھ کر نہ دیکھتے ہوتے۔ بھائی شائنہ کا تھپڑ کھانے کے بعد میں نے ایک چیز سیکھی ہے، صرف زبانی محبت کا اظہار کرنا کافی نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی محبت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا، زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا، جبکہ میں جانتا تھا کہ اسے ویل سیٹل لوگ پسند ہیں۔ اسی طرح نازنین بھی تو چاہتی ہوگی کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا آئے جو اس کے لیے کچھ کرے۔ وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ آپ کے بارے میں کہ میں بس
ایک آئی لو یو بول کر، اور ابھی تک ماں باپ کے ہاتھوں رشتہ نہ بھجوا سکا؟ اور چونکہ آپ پھپھو کے ارادے کو جانتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو مزید دیر کرنی نہیں چاہیے، اسی لیے ابھی اسی وقت گھر جائیں اور جا کر امی سے بات کریں، ورنہ میرے جیسا حال ہوگا آپ کا۔ اس کے سمجھانے پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں آج رات ہی امی سے بات کر لوں گا، وہ سوچنے کے بعد بولا تو ظہیر کا دل چاہا کہ اپنا سر یوں دیوار میں مارے۔ اوف یا اللہ، مجھے صبر دے بھائی، آپ کیا کھا کر پیدا ہوئے ہیں؟ اوف، وہ سب کچھ مجھ ننھی جان کو ہی سمجھانا پڑے گا۔ دیکھو میرے پیارے بھائی، رات میں نہیں بلکہ ابھی اسی وقت جاؤ اور بات کرو، کیونکہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، سمجھے؟ چلیں شاباش، کھڑے ہو جائیں اور بھاگے یہاں سے۔ زبردستی اسے بازو پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے وہ بولا تو دھیرے سے ہنستے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اب آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ خفگی سے اسے دیکھتا اسے پوچھا۔ شائنہ کی بے وقوفی پر ہنس رہا ہوں، جو اس نے تم جیسے انسان کو ٹھکرا کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیے وہ افسوس سے بولا۔ تو ایک لمحے ظہیر کا دل کیا کہ خوب روئے، لیکن پھر اپنے آپ پر جبر کر کے خود کو ایسا کرنے سے روکے، پھر چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے بولا، میری چھوڑیں، اپنی فکر کریں، اور نکلیں اس کمرے سے باہر۔ دھکا دیتے ہوئے اسے کمرے سے باہر نکالنے لگا تو وہ بھی ہنستے ہوئے اس کے دھکا کھانے لگا۔ ظہیر کے سمجھانے کے بعد وہ سیدھا گھر آ گیا تھا۔ اپنے پورشن میں قدم رکھتے ہی زور زور سے امی امی کی گردان کرنے لگا۔ یہاں ہوں کچن میں، وہ مزید چلانے کا ارادہ ترک کر کے کچن کی سمت چلا گیا جہاں سے اس کی امی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ توبہ ہے، اتنے بڑے گھوڑے ہو گئے ہو لیکن ابھی بھی امی امی کرتے ہو۔ کاؤنٹر سے مٹر کی تھیلی اٹھا کر وہ کچن سے نکلی تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی چلنے لگا۔ اولاد تو ماں ماں ہی کرتی ہے نا امی جان؟ بڑے لاڈ سے انہیں کہتا ہوا اس نے انہیں پیچھے سے گلے لگایا تو ان کی ہنسی نکل گئی۔ یہ مکھن پھر کبھی کے لیے بچا کے رکھو اور کام کی بات کہو جلدی سے، اسے مصنوعی گھرک کر بولتی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئیں تو وہ بھی زمین پہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، انہیں دیکھنے لگا جیسے بولنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ امی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، لیکن وعدہ کریں میری بات مانیں گی؟ آپ کا انکار برداشت نہیں کر سکتا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ بولا تو شاہدہ بیگم ہنسنے لگی۔ تمہیں اپنی ماں سے بات منوانے کے لیے کسی وعدے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اپنی ماں پر اتنا بھروسہ تمہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری جائز خواہش پوری کرے گی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ بولی تو وہ اپنی بات کہنے کے لیے تھوڑا سا حوصلہ مل گیا۔ امی، میں نازنین کو بہت چاہتا ہوں، بہت زیادہ، اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز امی، میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور آپ انکار نہیں کریں گی؟ دیکھیں، اپنا وعدہ آپ نے وعدہ کیا ہے امی، پلیز میرے لیے، کیا آپ نازنین کو ایکسیپٹ کر سکتی ہیں؟ اور جو سارے راستے جملہ رٹ کے آیا تھا، ذرا سا حوصلہ ملتے ہی گردن نیچی کیے ایک دم سے ایک سانس میں بول گیا۔ پھر جب ان کی طرف سے جو اب کے صورت میں خاموش ملی تو آنکھیں اوپر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا، جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آپ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے آپ کے بٹوے سے پیسے چوری کر لیے ہیں، ان کی نظروں سے خائف ہوتا بولا تو اس کے بولنے کے انداز پر ہنسی نکل آئی۔ یہ دیکھ رہی ہوں کہ بالآخر میرے بیٹے نے اپنی ماں کے سامنے اعتراف کر ہی لیا اپنی محبت کا، تو میں تو سمجھی تھی کہ میری زندگی میں تو یہ کبھی نہیں ہونے والا۔ انہوں نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ جو ابھی انکار پر ناراضگی اور مرنے کی دھمکی دینے کا سوچ بیٹھا تھا، حیران کن تاثرات لیے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ جانتی تھیں اس بارے میں؟ میں ان کے قدموں سے اٹھ کر ان کے برابر میں آ کر بیٹھا تو بولا، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، ماں ہوں تمہاری، سب جانتی ہوں تمہارے دل میں کیا ہے، بس انتظار میں تھی کہ کب تم اپنے منہ سے کہو گے، پھر میں بھابھی جان سے بات کروں گی۔ یعنی آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اس نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے پوچھا۔ بالکل نہیں، بلکہ میری بھی ہمیشہ سے یہی خواہش ہے کہ نازنین کو تیری دلہن بنے دیکھوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو ان کے گلے لگ گیا۔ میری پیاری امی جان، آپ سب سے اچھی ماں ہیں، اس نے الگ ہوتے ہوئے ان کے منہ پر چٹا چٹ پیار کرتے بولا۔ اچھا، آپ کب جائیں گی نیچے بات کرنے؟ اس نے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ بس ابھی دوپہر میں نیچے جاؤں گی۔
تو پھر بات کر لوں گی، بس دعا کرنا وہ صوبیہ نہ چپکی ہو، ورنہ تو جو مجال ہے جو ایک لمحے کے لیے بھابی جان کو اکیلا چھوڑ دے، اور اس کے سامنے بات بھی نہیں کروں گی، نظر لگ جاتی ہے۔ ان کے منہ بنا کر کہنے پر وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، پھر میں دوبارہ آفس جا رہا ہوں، میں تو صرف یہ بات کرنے کے لیے گھر آیا تھا، اور ہاں ابھی بات کر لیجئے گا۔ یاد سے ان کے سر پہ پیار کرتے وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ارے شاہدہ، تم ابھی کیوں آ گئی نیچے؟ ابھی تو دوپہر کے کھانے میں ٹائم ہے۔ فریحہ جو چولہے پر دودھ ابالنے کے لیے رکھ رہی تھی، پیچھے آہٹ محسوس کر کے پلٹ کر اسے دیکھ کر بولی۔ بس بھابی، میں نے یہ مٹر چھیل لیے تھے تو یہی دینے آئی تھی۔ آج پلاؤ بنا لیں گے مٹر کا۔ ویسے آپ کیا کر رہی ہیں؟ کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں، میں کر دیتی ہوں۔ مٹر کی تھیلی کاؤنٹر پر رکھتی ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بولی، ارے نہیں، بس ہو گیا سارا کام۔ میں نے سوچا تھا کہ کھیر بنا لوں، نازنین کو پسند ہے نا، اور ویسے بھی بہت دنوں سے فرمائش کر رہی تھی۔ کپڑے سے ہاتھ صاف کرتی وہ انہیں دیکھ کر بولی، اچھا، ویسے بھابی مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، اگر تھوڑی دیر مجھے دے دیں گی تو وہ کچھ سوچ کر بولی۔ ارے ہاں ضرور بولو، بلکہ ایک کام کرو، تم لاؤنج میں جا کر بیٹھو، میں یہ کھیر کی پلیٹ ڈال کر آتی ہوں۔ دودھ میں ٹھیک ہے؟ ان کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے بات شروع کروں، انہوں نے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا تو فریحہ ہنس پڑی۔ ارے تمہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے کچھ سوچنے کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ بے فکر ہو کر کہو، جو بھی کہنا ہے۔ شاہدہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی وہ انہیں تسلی دینے لگی۔ بھابی، میرے دونوں بچے آپ کی نظروں کے سامنے ہی پلے بڑے ہیں، دونوں کی عادت و اطوار سے آپ اور بھائی جان بخوبی واقف ہیں۔ ظہیر تو خیر تھوڑا سا لاؤبالی ہے، لیکن حاشر بہت۔ ارے شاہدہ بھابی، آپ کب آئی نیچے؟ وہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مل کر باتیں کرتے نا۔ وہ مزید کوئی بات کرتی اس سے پہلے صوبیہ نے ان کے بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے برابر میں چپک کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ اس کی اس غیر متوقع آمد پر گہری سانس بھر کر رہ گئیں۔ آ گئی کالی بلی، یا اللہ مجھے صبر دے میرے مالک، منہ ہی منہ میں وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ وہ زبردستی ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجا کر بولی، بس ابھی آئی تھی، میں تو سمجھی تھی کہ تم سو رہی ہوگی، اس لیے میں نے نہیں اٹھایا۔ ویسے آپ کیا باتیں کر رہی تھیں؟ میرے آنے سے پہلے جانچتی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے صوبیہ نے پوچھا۔ ایسی کوئی خاص بات نہیں، بس یوں ہی گھر کے کاموں کی بات کر رہے تھے۔ بات کو پلٹتے ہوئے انہوں نے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ اچھا چلے مل کر باتیں کرتے ہیں ہم، صوبیہ نے خوش ہوتے کہا۔ ارے نہیں صوبیہ، میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، اوپر اتنے کام، کپڑے پڑے ہیں استری کرنے میں۔ اب بس چلوں گی، انہوں نے جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو صوبیہ نے زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں واپس بٹھا لیا۔ نہیں نا، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ آپ اور سلمیٰ بھابی تو بیٹھتی ہی نہیں ہیں میرے ساتھ۔ آپ دونوں کو میرے پاکستان آنے سے کوئی خوشی نہیں ہوئی، اس نے خفگی سے کہا تو ناچار انہیں بیٹھنا ہی پڑا۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں تو بہت خوشی ہے کہ تم پاکستان آئی ہو۔ ویسے بھی تمہارے بھائی تمہیں بہت یاد کرتے تھے، پتہ نہیں تمہیں ایسا کیوں لگا کہ ہم خوش نہیں ہیں، لیکن خیر چھوڑو، تم بولو کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے؟ دل پہ پتھر رکھ کر انہوں نے اسے پپولتے ہوئے پوچھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، آرام سے تسلی سے چائے پیتے پیتے بات کرتے ہیں نا۔ فریحہ بھابی، کیا آپ ہمارے لیے چائے لے آئیں گی؟ مسکرا کر فریحہ کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی چلی گئیں۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی بھابی جان کہ اپنی تیاریاں مکمل رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ اینڈ ٹائم پر آپ جوتے چپل کے لیے بازاروں میں گھوم رہی ہوں۔ فریحہ کے جاتے ہی صوبیہ نے اپنا رخ شاہدہ کی طرف موڑ لیا۔ وہ چہرے پہ خوشی لاتے ہوئے انہیں بولنے لگی، ہے بہن کیا بول رہی ہو؟ کس بات کی تیاری کروں؟ اور کون سے جوتے چپل؟ وہ جو وہاں سے جلد از جلد بھاگنا چاہتی تھی، اس کی اس بات پر اجنبے سے ان سے پوچھنے لگیں۔ ارے زیان اور نازنین کی شادی کی، اور کس کی تیاری؟ پہلے ہی بتا رہی ہوں ساری تیاری مکمل رکھیے گا، اب کسی بھی دن کی تاریخ طے کر سکتے ہیں۔ بھائی جان ویسے یہ بات کسی کو بتائیں گے نہیں؟ وہ نا بھائی جان اور بھابی جان نے کہا تھا وہ رات کھانے کی ٹیبل پر خود زیان اور نازنین کا رشتہ پکا ہونے کا اعلان کریں گے، اور مجھے بھی بتانے سے منع کیا تھا، لیکن آپ تو جانتی ہیں نا کہ میرے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی،
اسی لیے میں بے صبری ہو کر سب سے پہلے آپ کو بتا دیا۔ مسکرا کر چہکتی وہ انہیں دیکھنے لگی جو پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا بول رہی ہیں تم؟ نازنین اور زیان کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم مذاق کر رہی ہو نا میرے ساتھ؟ بولو۔ انہوں نے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن ان کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہو چکی ہیں۔ لو جی بھابی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں اتنا مذاق کیوں کروں گی؟ میں تو پاکستان ہی زیان اور نازنین کی شادی کے لیے آئی تھی۔ میں تو جب اپنے زیان کے لیے لڑکی کا سوچتی تھی تب میرے دل میں صرف اور صرف میری بھتیجی کا خیال ہی آتا تھا۔ میں نے تو زیان کو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر میں بہو بناؤں گی تو صرف اور صرف نازنین کو۔ بڑا فرما بردار بچہ ہے میرا، بغیر اسے دیکھے ہی اس نے ہاں کر دی۔ اور پھر میں نے پاکستان آنے سے پہلے ہی بھائی جان کو یہ بتا دیا تھا صاف کہ نازنین تو صرف اور صرف میری ہی بہو بنے گی۔ بھائی جان نے تبھی سوچنے کے لیے وقت مانگا اور آج صبح آفس جانے سے پہلے میرے کمرے میں آ کر انہوں نے ہاں کر دی۔ بڑی مشکل سے سنجیدہ سی صورت بنائے وہ انہیں دیکھ رہی تھیں، جو وہ مشکل اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپا رہی تھیں۔ میرا دل نہیں مانتا، بھائی جان نے ایک بار بھی ہم سے رشتے کا ذکر نہیں کیا۔ وہ کیسے چھپا سکتے ہیں ہم سے اتنی بڑی بات؟ ان کی آواز اتنی ہلکی سی تھی کہ بڑی مشکل ہی صوبیہ کو سن پائی۔ ارے بھابی جان، یہی تو کہہ رہی ہوں کہ کوئی شروع سے انہوں نے ہاں تھوڑی کی تھی۔ ہاں تو ان کی صرف آج ہوئی ہے، اور آج کل لوگ ایسے اپنی بیٹی کے لیے آئے رشتے کو ڈنڈورا تھوڑی نہ پیٹتے ہیں۔ کوئی نظر لگ جانے کا بھی ڈر ہوتا ہے، اور اسی لیے بھائی جان نے کہا تھا پہلے ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں، اس کے بعد سب کو بتائیں گے۔ اور مجھے تو یقین تھا کہ جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ بھلا میرے بیٹے میں کس بات کی کمی ہے جو وہ انکار کرتے؟ آج کل تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی شادی کے بعد باہر چلی جائے۔ سنجیدگی سے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے آخری بار پھٹکارا۔ چند لمحے وہ خود پر ضبط کرتی رہیں، لیکن جب انہیں لگا کہ مزید آنسو روک نہیں پائیں گی تو تیزی سے اٹھ کر لاؤنج سے نکل گئیں۔ یہ لو بھئی، آ گئی گرم گرم چائے اور اس کے ساتھ مزیدار پکوڑے۔ بھئی شاہدہ کہاں چلی گئی؟ جو کچن سے ابھی ٹرے نکلے حیرانی سے صوبیہ کو دیکھتی رہیں۔ چلی گئی بھابی، کہہ رہی تھیں کہ سر دکھ رہا ہے، آرام کروں گی۔ تھوڑا بے پرواہی سے کندھے اچکاتی وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گئیں۔ قسم سے شکر ہے خدا کا، کمرے سے نکلتے وقت میں نے لاؤنج میں ان کی باتیں سن لی تھیں۔ اپنے دونوں بیٹوں کو گنا رہی تھیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی اور میں نے جا کر بیچ میں ٹانگ اڑا دی، ورنہ تو شاہدہ بھابی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو آئی تھیں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ میں چلی جاؤں گی تو وہ دوبارہ سے رشتے کی بات کر لیں گی، لیکن میں نے بھی یہ بال کوئی دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ میں بھی آخری لمحے تک وہیں بیٹھی رہی اور ان کا پتہ صاف کر کے ہی اٹھی۔ صوبیہ نام ہے میرا، جو چیز میری نظروں میں آ جائے اسے ایسے آ کر چھین نہیں سکتا مجھ سے۔ زیان کے کمرے میں بیٹھ کر وہ ایسے فخر سے اپنی کارستانی سنا رہی تھی جیسے وہ سخت نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے۔ کیا ہو جاتا اگر حاشر کا رشتہ ڈال دیتی؟ فیصلہ تو ماموں جان نے ہی کرنا تھا، وہ کسی کے حق میں بھی دے دیتے۔ بلکہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا کہ حاشر کو ہی ایسی لڑکی دیں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ پینڈو گنوار بلا آپ کو میرے سر ڈالنے کا بہت شوق ہے۔ خفگی سے انہیں بول کر وہ انہیں مزید گھورنے لگا۔ میں کیا تمہیں پاگل نظر آتی ہوں کہ رشتہ ڈالنے دیتی؟ انہیں اگر بھابی جان حاشر کا رشتہ ڈال دیتی تو یقیناً بھائی جان تم میں اور حاشر میں سے حاشر کو چنتے، کیونکہ وہ ساری زندگی ان کی نظروں کے سامنے پلا، اس کی عادتوں سے وہ اچھی طرح واقف ہیں، جبکہ تم ابھی آئے ہو امریکہ سے۔ ہر معاملے میں حاشر کا پلڑا تم سے بھاری ہے اور میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، ہرگز۔ اور ایک بات اور، آئندہ میں تمہارے منہ سے نازنین کے لیے کوئی الٹا سیدھا لفظ نہ سنوں۔ مجھے ہر چیز سے زیادہ اپنی بھتیجی عزیز ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو میں اس کا مطلب کہ تم نے مجھے تکلیف دی۔ اگر اپنی مرتی ہوئی ماں سے ذرا سی بھی محبت ہے تو تمہیں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا، کبھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ سخت لہجے میں اسے تنبیہ کرتی ہوئی وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں، جبکہ پیچھے سے آواز آئی، میں نے ابھی ہاں نہیں کی موم، رات ہو گئی ہے، سوچنے کا وقت ختم میری جان، اور میں جانتی ہوں کہ تم اپنی ماں سے محبت کرتے ہو، اس لیے مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ دوبارہ سے اس کے پاس آ کر اسے شانوں سے تھام کر اس کے آنکھوں میں دیکھنے لگیں۔ اچھا، اور اگر ماموں جان نے انکار کر دیا رشتے کے لیے؟
ترانہ لہجے میں بولا، مجھے اپنے بھائی پر پورا یقین ہے، اس کی جان بستی ہے مجھ میں، کبھی اپنی بہن کو مایوس نہیں کرے گا۔ اسے مسکرا کر جواب دیتی وہ ابھی دوبارہ دروازے تک ہی گئی تھی جب اپنے پیچھے سے اس زیان کی خفگی بھری آواز آئی، اللہ کرے شاہدہ مومانی سے بولا گیا آپ کا جھوٹ کھل جائے اور پھر ناظرین کی شادی حاشر سے ہو جائے۔ اس کی بات پر ہنستی ہوئی وہ کمرے سے نکل گئی۔ بالکل، یہ بات میں بہت اچھی طرح جان گیا ہوں، تمہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ کل رات میرے ساتھ گزارنے کے بعد تم کس منہ سے یہ کہہ سکتی ہو کہ تمہیں تمہاری عزت عزیز ہے؟ تم میری دوست ہو، اس لیے یہ بات میں مرتے دم تک کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ ہم نے ساتھ رات گزاری تھی۔ الفاظ تھے یا پھر ہتھوڑے جو اس کے سر پر برس رہے تھے۔ بہتے آنسو سمیت وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ جس چہرے کو دیکھ رہی تھی اسے ہمیشہ اپنے اوپر ناز ہوتا تھا، آج اسی چہرے سے اسے گھن آ رہی تھی۔ تم بدصورت ہو گئی ہو، میلی ہو گئی ہو، تم سے غلیظ کوئی نہیں۔ تم نے خود کو بے مول کر دیا، اپنے ہی ہاتھوں سے تم نے خود کو بدکار کر دیا، مٹی میں ملا دیا اپنا وقار، سب ختم کر دیا تم نے۔ تمہاری حیثیت اس کے نزدیک صرف اور صرف ایک کال گرل کی ہے جس کے ساتھ اس نے اپنی رات رنگین کر لی، اور اس سے زیادہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس کی نظر میں بالوں کو مٹھی میں جکڑے وہ کسی پاگل کی طرح خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ زمین پر بیٹھ کر روتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ہوش تو تب آیا جب اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا چہرہ تھپتھپا رہا ہے۔ آنکھیں کھولنے پر اپنی ماں کو دیکھتے اس کے چہرے پر اداسی بھری مسکان آئی۔ شائنہ میرا بچہ، یہاں کیوں ایسے بیٹھی ہو؟ کیا تم رو رہی تھی؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے وہ تشویش سے بولی تو اپنے چہرے پر رکھے ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے اس نے انہیں کندھے سے لگا لیا۔ میں بہت بری ہوں نا، آپ کا بہت دل دکھاتی ہوں، آپ سے بدتمیزی کرتی ہوں، آپ کی بات نہیں مانتی، مجھے پتہ ہے اس وجہ سے آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ ان سے لگی وہ نم آنکھیں لیے بولی تو انہوں نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ نہ میری جان، تو میری پیاری بیٹی ہے، میری جان ہے، میری شہزادی ہے، میں تو تجھ سے کیوں نفرت کروں گی؟ اور تجھ سے کس نے کہا ہے کہ تو میرا دل دکھاتی ہے؟ تو میرے دل کی ٹھنڈک ہے میری جان۔ مجھے تیری کوئی بات بری نہیں لگتی کیونکہ میں جانتی ہوں میرے بے جا پابندیوں کی وجہ سے تو مجھ سے چڑھتی ہے، لیکن میری جان وہ سب تیری بھلائی کے لیے ہی کہتی ہوں۔ ایک دن دیکھنا تجھے یہ بات ضرور سمجھ آ جائے گی۔ اسے خود میں بھینچتے وہ ایک ہاتھ سے اس کے بال سہلاتی ہوئی بولی، مجھے آپ کی کہی ہر بات سمجھ آ گئی ہے امی۔ وہ اتنا آہستہ بولی کہ خود بھی مشکل سن سکی۔ شائنہ کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ ایسے کیوں بول رہی ہو؟ بولو، اپنی ماں کو بتاؤ میری جان، کیا کوئی بات ہے جو تم اپنی ماں سے چھپا رہی ہو؟ اسے خود سے الگ کرتی وہ اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ تیری ماں میں مزید کوئی صدمہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ کانوں میں اپنی ماں کے کہے ہوئے الفاظ یاد آتے وہ اداسی سے ہنس دی، پھر بے دردی سے اپنے آنسو پونچھتی وہ دوبارہ ان کے گلے لگ گئی۔ کچھ نہیں ہوا، بس بابا یاد آ رہے تھے، مجھے وہ ہمیشہ کیوں چھوڑ گئے؟ امی، جب میں بڑے بابا کو نازنین کے لاڈ اٹھاتے دیکھتی ہوں مجھے بابا بہت شدت سے یاد آتے ہیں، بس اسی لیے رو رہی تھی۔ آپ کو پریشان کر دیا نا میں نے؟ ان کے سینے لگی وہ مدھم آواز سے بولی۔ ہائے صدقے میری جان، میں تو ڈر گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ دیکھو بیٹا، یہ تو زندگی کا اصول ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہے۔ تمہارے بابا کے جانے سے جو خلا ہماری زندگی میں آیا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، مگر جانے والے کے ساتھ جایا نہیں جاتا۔ بس اپنے بابا کے لیے دعا کیا کرو میری جان۔ اس کے بالوں کو چومتی وہ اس کا بازو سہلاتی سمجھانے لگی۔ ارے بھئی بتا بھی دو، کیا ہوا ہے؟ میرا منہ ڈک گیا ہے پوچھتے پوچھتے، لیکن تم کچھ پھوٹ ہی نہیں رہی۔ اسلم صاحب پیچھے آدھے گھنٹے سے لاؤنج میں بیٹھ کر روتی شاہدہ بیگم سے رونے کی وجہ پوچھ رہے تھے، جبکہ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھیں، بس روئے جا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے پھر پھیلاتی رہو، یہاں بیٹھ کر نحوست جھنجھلا کر بولتے وہ ان کے برابر سے کھڑے ہو گئے، جبکہ ان کے نحوست بولنے پر انہیں روتے روتے بریک لگ گیا۔ واہ واہ، کیا بات ہے! آپ کی وہ ناگن بہن میری اولاد کی خوشیاں کھا گئی، اور اگر میں تکلیف سے دو آنسو رو لوں تو نحوست پھیلانا ہو گیا۔ وہ غصے سے چیخیں تو جو جانے لگے تھے رک گئے۔ کیا فضول بول رہی ہو؟ میری بہن؟ وہ میری، اور ایسا اس بیچاری نے کیا کر دیا جو تم اسے
یوں کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہو، انہوں نے جھڑکتے ہوئے کہا تو وہ مزید زور سے چیخیں۔ بیچاری ہوں، وہ بیچاری نہیں، مصیبت ہے مصیبت۔ مجھے پہلے ہی لگا تھا کہ وہ آفت ہی پر کالا کسی غرض سے ہی پاکستان آئی ہے۔ کالی بلی کہیں کی میرے بچے کا رستہ کاٹ گئی، آتے ہی اس کی خوشیاں کھا گئی، اور اتنی زور سے چیخ کر بولیں کہ اسلم صاحب نے بے ساختہ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ یہ بتانا پسند کرو گی کہ ہوا کیا ہے؟ رشتہ مانگ لیا ہے اس نے نازنین کا، اپنے بیٹے زیان کے لیے، اور آپ کے بھائی جان نے ہاں بھی کر دی، اور ہمیں ایک بار بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا، اور آپ کی وہ منحوس بہن ہنس ہنس کر مجھے بتا رہی تھی کہ شادی کی تیاریاں کر لو۔ میرے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ ان کے برابر کھڑی ہو کر انہوں نے غصے سے چبا چبا کر الفاظ بولے تو وہ جو لاؤنج میں داخل ہونے لگا تھا، ان کی آخری بات سن کر چند لمحے کے لیے سن ہو گیا، پھر بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتا ہونٹ بھینچتے تیزی سے وہاں سے پلٹ گیا۔ وہ کہاں جا رہے ہو ظہیر؟ ابھی پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے اندر آ رہا تھا جب اندر سے بڑے جارحانہ انداز میں باہر آتے ہوئے حاشر کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ بغیر کوئی جواب دیے اس کے برابر سے نکلتا گاڑی کی طرف چلا گیا۔ انہیں کیا ہوا ہے خود سے کہتا ہوا وہ تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا اس سے پہلے ہی ظہیر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ آپ اتنے خطرناک تیوروں کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ ظہیر دور ہٹو، میں اس وقت کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا، تم مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ غصے سے گھراتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھتا، اس سے پہلے ہی اس نے گاڑی کے دروازے میں ہاتھ دے کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں گا، بس مجھے وجہ بتا دیں کہ آپ اتنے غصے میں۔ اس کے غصے سے سرخ آنکھیں دیکھتا وہ پریشانی سے بولا، صوبیہ پھپھو نے رشتہ مانگ لیا ہے نازنین کا، اور تایا ابو نے ہاں کر دی ہے، اب وہ میری نہیں ہو سکتی۔ دیر کر دی میں نے، کھو دیا میں نے اسے ہمیشہ کے لیے۔ سنا تم نے؟ آنکھوں میں نمی لیے وہ ٹوٹے لہجے میں بولا تو اس کی بات سن کر ذہین کو سانپ ہی سونگھ گیا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی دھاڑ پر وہ ایک دم سے ہوش میں آیا، پھر تیزی سے گاڑی کی دوسری جانب آ کر دروازہ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ، پلیز منع نہ کیجیے گا، ورنہ میں بتا رہا ہوں پورے گھر میں فساد ڈال دوں گا، چلا چلا کر سب کو اکٹھا کر دوں گا، دھمکی آمیز لہجے میں وہ کہتا ہوا اسے دیکھنے لگا، جو خونخوار نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ لب بھینچے خود کو کچھ سخت کہتے سے روکتا ہوا بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود بھی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ احمد صاحب بیڈ سے ٹیک لگائے کتاب پڑھ رہے تھے جب دروازہ کھل کر صوبیہ فریحہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اندر لائیں۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اپنی بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا تو صوبیہ کے ساتھ کھینچتی چلی آ رہی تھیں۔ دیکھیں نا اپنی بہن کو، بالکل بچوں جیسے کام کر رہی ہے، کچن میں کام کر رہی تھی اور مجھے زبردستی لے آئی ہے۔ انہوں نے مصنوعی خفگی سے صوبیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ دونوں سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اس لیے آپ کو اندر لائی ہوں، اور اب آپ جلدی سے بیٹھ جائیں تاکہ میں اپنی بات کہنا شروع کروں۔ اس نے فریحہ بیگم کو زبردستی بٹھاتے ہوئے اور خود بھی بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئیں۔ ارے بھائی اب تو مجھے تجسس ہو رہا ہے، ایسی کیا بات ہے؟ احمد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو صوبیہ اپنی بات کہنا شروع کی۔ بھائی جان، میں آپ سے آپ کی ایک قیمتی چیز مانگنے آئی ہوں، اس امید سے کہ آپ مجھے کبھی انکار نہیں کریں گے۔ صوبیہ کے کہنے پر احمد صاحب نے اپنی بیگم کو حیرت سے دیکھا، جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کی حیرت کو دیکھنے پر صوبیہ مزید بولی، میں آپ سے نازنین کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، اپنے بیٹے زیان کے لیے۔ سچ بولوں بھائی جان، جب کبھی بھی میں زیان کی شادی کے بارے میں سوچتی تھی تو مجھے نازنین ہمیشہ ہی خیال آتا تھا، ہمیشہ سے اسے اپنی بہو کے طور پر دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ میں اپنی اس خواہش کا ذکر بہت پہلے ایسے کرنا چاہتی تھی، مگر ہر بار یہ سوچ کر رک جاتی تھی کہ آپ تو اپنے زیان کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور دوسرا ماضی کی لڑائیوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی بھی مجھ سے ناراض ہوں اور اسی وجہ سے انکار ہی کر دیں۔ اسی لیے میں زیان کو اپنے ساتھ پاکستان لائی تاکہ آپ اس سے مل لیں اور اس کی عادتوں و اطوار سے واقف ہو جائیں۔ کہنے کو تو زیان امریکہ میں پلا بڑھا ہے، پر یقین مانیں بھائی جان، میں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وہ ساری زندگی نازنین کو خوش رکھے گا، اور اس بات پر بھی یقین رکھیں کہ میں بڑی چاہ سے نازنین کا رشتہ مانگنے آئی ہوں، مجھے نا امید نہ کیجیے گا۔ اس کے آس بھرے لہجے میں کہنے پر وہ دونوں گہری سانس بھر کے رہ گئے۔ صوبیہ، آج کے دور میں پہلے اپنے فیصلے خود لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ زندگی میں تو آخر
انہیں ہی گزارنی ہے، تو تم نے نازنین کو اپنی بہو بنانے کی خواہش کا ذکر زیان سے کیا۔ اس کا فیصلہ جاننے کے لیے کیا چاہتا ہے وہ؟ فریحہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابی؟ زیان کی اجازت کے بغیر بھلا میں کیسے اتنا بڑا فیصلہ لے سکتی تھی؟ اس نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو میری مرضی سے، اور یہاں اگر نازنین کو ایک نظر دیکھنے کے بعد بھی اس نے ہاں کر دیا تھا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ زیان سے خود پوچھ لیں، فریحہ بیگم کو جواب دیتے اس نے ایک نظر احمد صاحب پر ڈالی، جیسے مانو ان کے کچھ کہنے کا انتظار کر رہی ہو۔ کیا زیان نازنین کے ماضی کے بارے میں جانتا ہے؟ صوبیہ کی نظریں خود پر محسوس کر کے انہوں نے بغیر اس کی طرف دیکھے پوچھا تو ان کی آواز میں موجود کرب کو محسوس کرتے ہوئے ایک پل کے لیے تو صوبیہ کا دل کانپ گیا۔ وہ بھائی جس نے کبھی کسی غیر عورت کے بارے میں نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا، ہمیشہ عورت کی عزت کی، خدا نے اسے ہی اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اپنے بھائی کی جھکی نظریں دیکھ کر وہ انتہائی دکھی ہو گئیں۔ آپ دونوں بیٹھیں، بات کریں، میں چائے لے کر آتی ہوں، چولہے پر چڑھائی تھی، بھول گئی ہوں۔ فریحہ بیگم کانپتے لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئیں اور بغیر کسی کی طرف دیکھے کمرے سے نکل گئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں سال پہلے بستر پر پڑی اپنی بیٹی کے زخموں سے بھرا وجود یاد آ گیا۔ وہ وہاں بیٹھ کر رونا نہیں چاہتی تھیں، اس لیے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جی بھائی جان، زیان کو ہر بات کا علم ہے اور اسے اس بارے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دروازے سے باہر نکلتی فریحہ بیگم کو دیکھتے بڑے بھاری دل سے بولی تھیں۔ احمد صاحب نے صوبیہ کی طرف دیکھنے سے پرہیز کیا۔ اگر دیکھ لیتے تو جان جاتے کہ وہ ان کے سامنے بیٹھی ان کے منہ پر جھوٹ بول رہی ہے۔ ٹھیک ہے، صبح تک کا وقت دو سوچنے کے لیے، انہوں نے سنجیدہ سے کہا اور دوبارہ کتاب اٹھا لی۔ ٹھیک ہے بھائی جان، آپ سوچ لیں، لیکن اچھی طرح سے، پھر جلدی سے مجھے بتا دیجیے گا، لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجیے گا کہ میں بڑی امید لے کر آئی ہوں آپ کے پاس، اس نے کہتی وہ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ لیں آپ کی چائے۔ فریحہ بیگم چائے کا کپ احمد صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، ان کے برابر میں بیٹھ گئیں۔ آپ نے کیا سوچا نازنین کے رشتے کے بارے میں؟ انہوں نے احمد صاحب کو دیکھتے ہی کہا، تو وہ چائے کا کپ سائیڈ پہ رکھتے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ سچ کہوں تو مجھے زیان اچھا لگا تھا، کم گو ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، پڑھا لکھا سلجھا ہوا ہے، شکل و صورت میں بھی اچھا ہے، اور اگر اتنی خوبیوں کے باوجود بھی اس نے اپنی ماں کی پسند کی لڑکی کے لیے ہاں کی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے کردار میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات وہ نازنین کے ماضی کے بارے میں جانتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اچھا لڑکا ہمیں نہیں ملے گا اپنی نازنین کے لیے، اس لیے مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تمہارا کیا رائے ہے؟ اور اس بارے میں سنجیدگی سے کہتے ہوئے انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا بھلا، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ میری بچی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا ہے، لگتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے، بس اب میری معصوم بچی کا گھر بس جائے اور وہ اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی بسر کرے، اس کی زندگی سے ہر آزمائش ختم ہو جائے، اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے؟ کپ کے کناروں پر انگلی پھیرتی وہ نم آنکھیں لیے بولیں تو احمد صاحب کی آنکھوں کے کنارے بھی بھیگ گئے۔ خیر تم نازنین سے اس کی مرضی پوچھ لینا، کیونکہ آخری فیصلہ تو اسی نے کرنا ہے، اور پھر صوبیہ کو بھی بتا دینا جو بھی فیصلہ ہو، سنجیدگی سے کہتے ہوئے انہوں نے کپ اٹھایا۔ وہ بھی اس بات میں سر ہلائے چائے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ بھائی کچھ اور تو بولے پلیز، آپ پچھلے 1 گھنٹے سے ایسے ہی خاموش بیٹھے ہیں، اب تو مجھے اس جگہ سے وحشت ہو رہی ہے۔ ظہیر نے اسے جھنجھوڑا تو جو کب سے خاموش گمسم بیٹھا تھا ایک دم سے ہوش میں آیا۔ تمہیں اس خاموش جگہ سے وحشت ہو رہی ہے، جبکہ مجھے یہ جگہ اس وقت اپنے وجود کا حصہ لگ ہی رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے ظہیر، اپنی 27 سالہ زندگی میں میں نے صرف اسے ہی چاہا ہے، کبھی کسی غیر لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا۔ میری آج تک ہر دعا اسی سے شروع ہوتی ہے اور اس پر ختم ہوتی تھی، اس امید سے کہ وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور دیکھو ذرا یہ صلہ ملا ہے مجھے میری دعاؤں کا، اللہ نے اسے کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا۔ میری محبت تو کوئی کھوٹ تھی کیا؟ پوری ایمانداری سے میں نے صرف اسے چاہا ہے، اور پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ہمیشہ خود کو یقین دلاتا تھا کہ وہ میری ہے، کوئی خواب بھی نہیں سوچا تھا کہ اچانک سے ہماری زندگی میں یوں آئے گا اور مجھ سے چھین لے گا۔ میں اس کے بنا نہیں جی سکتا ظہیر، نہیں جی سکتا، میں مر جاؤں گا ظہیر، میں مر جاؤں گا۔
وہ گردن جھکائے روتے ہوئے بولا تو ظہیر نے اسے خود سے لگا لیا۔ ایسے مت بولیں، خدا کا کے لیے ایسے مت بولیں، میرے بارے میں سوچیں، ماما بابا کے بارے میں سوچیں، اور ویسے بھی ابھی شادی ہوئی تو نہیں ہے نا، کچھ نہ کچھ کریں گے، میں بابا سے بات کروں گا، پھر وہ بڑے بابا سے بات کر لیں گے، دیکھیں گے کچھ نہ کچھ فیصلہ ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آپ ہی تو کہتے ہیں کہ اگر انسان کے نصیب میں کچھ ہو تو وہ اسے ضرور ملے گا، لوگ کتنی ہی رکاوٹوں کے باوجود مل جاتے ہیں۔ مجھے یقین دلاتے دلاتے آج آپ خود بے یقین ہو گئے ہیں۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہوگی تو اسے آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کیا بات کرو گے اب تم کیا بات کرو گے؟ تم تو کیا کوئی بھی اب کچھ نہیں کر سکتا؟ کیا تم سے میری بات غور سے نہیں سنی؟ انہوں نے وہاں کر دی ہے، پھپھو کو ہاں کر دی۔ اور یہ بات تم اور دونوں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تایا ابو اپنی زبان سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ کیا سوچتی ہوگی میرے بارے میں؟ صرف کھالی پیلی محبت کا اظہار کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو ظہیر، اگر مجھے ذرا بھی یقین ہوتا ان کو مجھ سے زیادہ کوئی خوش رکھ سکتا ہے تو میں اپنے دل کو کیسے بھی کر کے سمجھا لیتا۔ یہ میرا دل ہے ظہیر کہ اسے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا، کوئی اس کا خیال نہیں رکھ سکتا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا تو ظہیر کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کا فون بج گیا۔ اوف بھائی، گھر سے بابا کی کال آ رہی ہے، اس نے فون دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں اٹھانا فون۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ٹھیک ہے نہیں اٹھاتا فون، لیکن اب آپ کھڑے ہو جائیں، شاباش، اب گھر چلتے ہیں، فجر ہونے والی ہے، اور اوپر سے ماما بابا پریشان ہوں گے۔ اس نے اس کے کندھے سے پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے کہا، میں نہیں جاؤں گا گھر، اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ۔ جھنجھلا کر اسے خود سے دور ہٹاتا وہ بولا، اف ہو بھائی اف، امی کی 13 مس کالز آ چکی ہیں اور ہم نے ان میں سے ایک بھی کال نہیں اٹھائی۔ آپ تو امی کو جانتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نیچے جا کر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیں، اس لیے بہتر ہے کہ گھر چلتے ہیں۔ سب گھر والے اٹھیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم گھر چلے جائیں۔ اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ غصے سے ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ وہ ابھی نماز میں سلام پھیر کر اٹھی تھی جب اس کی نظر سامنے کمرے کے دروازے پر پڑی، جہاں فریحہ بیگم کھڑی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھیں۔ آپ وہاں کیا کر رہی ہیں؟ اندر آئیے نا، مسکرا کر کہتی وہ جائے نماز لپیٹنے لگی۔ میں دیکھنے آئی ہوں کہ تم فجر کے لیے اٹھتی ہو یا نہیں، اور اس کے علاوہ ایک بات بھی کرنی تھی تم سے، سوچا ابھی کر لوں کیونکہ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، یہ عادت تو میری صوبیہ ہی پر گئی ہے۔ مسکرا کر اسے بولتی اس کے برابر میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آپ کی صرف ایک ہی نہیں بلکہ بہت ساری عادتیں پھپھو سے ملتی ہیں، وہ شرارت سے بولی تو اسے گھورنے لگی۔ توبہ کرو، اللہ نہ کرے میری کوئی عادت اس سے ملے، کانوں کو ہاتھ لگاتی وہ بھی بولی تو اس کی ہنسی نکل گئی، پھر بڑی مشکل سے ہنسی روکتی ہوئی بولی، اچھا بولے کیا بات کرنی ہے ضروری؟ تمہاری پھپھو نے زیان کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ ان کے سنجیدگی سے کہنے پر اس کے ہونٹوں سے رینگتی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی جنہیں انہوں نے بخوبی دیکھا تھا۔ بابا اور مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ آخری فیصلہ تمہارا ہی ہو، اس لیے انہوں نے مجھے تم سے پوچھنے کے لیے بھیجا ہے۔ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتی وہ بولی، کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ آنکھوں میں نمی لیے وہ بولی تو انہوں نے اس کے کندھے سے تھام لیا۔ ایسی باتیں کر رہی ہو، تم بوجھ نہیں ہو سکتی، تم تو رحمت ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے نہیں کرنی شادی، پھپھو کے بیٹے سے نہیں کرنی یا کسی سے بھی نہیں کرنی۔ انہوں نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا، کسی سے بھی نہیں کرنی، ساری زندگی آپ کے اور بابا کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس نے روتے ہوئے کہا تو وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ اور اگر ہم کل مر جائیں تو کس کے ساتھ رہو گی یہ بتاؤ؟ ان کی اس بات پر وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی جب انہوں نے اسے ہاتھ اشارے سے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ دیکھو نازنین، تمہارے بابا اور میں، ہم دونوں تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، باقی سب ماں باپ کی طرح ہماری بھی خواہشیں ہیں تمہارا بھی گھر بسے، تم بھی اپنے گھر میں پرسکون زندگی گزارو۔ تم نے سوچا ہے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب ہم تمہیں ایسے خاموش چپ چاپ دیکھتے ہوں گے۔ ہر دن ہمارا یہ سوچتے ہوئے گزر جاتا ہے کہ اگر ہم کل کا سورج نہ دیکھ پائے تو تمہارا کیا ہوگا؟ کون تمہارا خیال رکھے گا؟ تمہارے بابا کی ساری سوچیں، ساری فکریں صرف تمہارے ارد گرد ہی گھومتی ہیں۔ کیا تم اپنے بابا کو فکروں سے آزاد نہیں کرنا چاہتی؟
پر امی میں کیسے؟ وہ دوبارہ کچھ کہتی تو انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ دیکھو نازنین، میں جانتی ہوں تم شادی سے انکار صرف اور صرف ماضی کی وجہ سے کر رہی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ساری تلخ یادیں ہیں، اور میں تمہیں ہرگز نہیں کہوں گی کہ تم ان یادوں کو بھول جاؤ، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ سب کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے کوئی بھی نہیں بھول سکتا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ماضی کے سہارے ساری زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اس کے سمجھانے پر وہ مزید رونے لگی تو انہوں نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ میں جانتی ہوں صوبیہ تھوڑی عجیب سی ہے، پر میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پیار دیکھا ہے۔ وہ ماؤں کی طرح تمہارے لاڈ اٹھاتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہوگی۔ دیکھنا میری جان، تم زیان کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ ہر بری سوچ کو جھٹک دو، صرف اچھی اچھی باتیں سوچو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ زیان دونوں ہر بات جانتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر انہوں نے ہاتھ تھاما ہوگا تمہارا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی تمہیں چاہتے، محبتوں کو ایسے ٹھکرایا نہیں کرتے میری جان۔ لیکن خیر، میرا کام سمجھانا تھا، فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ لیکن جو بھی فیصلہ لو، اس سے پہلے صرف ایک بار اپنے ماں باپ کے بارے میں ضرور سوچ لینا۔ اسے خود سے الگ کرتی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ نم آنکھوں سے ان کی پشت کو تکنے لگی۔ اپنی امی کی باتیں سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹ جا رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اگر تمہیں اپنا مقام دیکھنا ہے تو میری آنکھوں میں دیکھو، جیسے تم سے زیادہ صاف شفاف لڑکی کوئی لگتی نہیں ہے۔ تمہارے چہرے میں جیسی معصومیت مجھے کسی لڑکی میں نظر نہیں آئی۔ تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت، عزت نظر نہیں آتی؟ بولو۔ میرا دل کہتا ہے اللہ نے تمہیں میرے ہی نصیب میں لکھا ہے۔ اس کی کئی باتیں یاد کرتی ہی اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ رینگ گئی۔ تو یہ تھی تمہاری محبت حاشر، صرف چند جھوٹے وعدے، تھوڑے سے دلاسے، اور بس؟ پھر میں کتنی بے وقوف ہوں کہ تمہاری ہر بات کو سچ سمجھ بیٹھی، تمہارے ساتھ کی چاہ پر بیٹھی، اور تم تو منظر سے ہی غائب ہو گئے۔ تم بھی انہی مردوں میں سے نکلے جو عورتوں کا چناؤ اس کے ماضی کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ لیکن میں اب اپنی وجہ سے اپنے ماں باپ کو مزید تکلیف اٹھانے نہیں دوں گی۔ اگر ان کی خوشی اسی میں ہے تو میں ان کی خاطر اپنی پوری زندگی زیان ذوالفقار کے نام کر دوں گی۔ تلخی سے سوچتی وہ ایک فیصلے پر آ گئی۔ حاشر کو اس کے کمرے تک چھوڑ کر وہ بعد میں لاؤنج میں بیٹھا پانی پی رہا تھا جب شاہدہ بیگم اس کے پاس گئیں۔ حاشر کہاں ہے؟ ظہیر ان کے لہجے میں فکر تھی۔ کمرے میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کا جواب سنتے ہی وہ کمرے کی طرف پلٹ گئیں۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ انہیں حاشر کے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر وہ پیچھے سے بولا۔ اسے دیکھنے جا رہی ہوں، وہ بغیر پلٹے بولیں تو اس نے غصے سے گلاس ٹیبل پر پٹکا اور ایک جست میں ان کو جا لیا۔ پلیز امی، بھائی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس وقت بالکل ٹھیک نہیں ہے، انہیں آرام کرنے دیں۔ آپ کو ان سے بات کرنی ہے یا پھر انہیں دیکھنا ہے تو وہ صبح کر لیجیے گا۔ انہیں اس وقت اکیلا چھوڑ دیں، مزید اس وقت انہیں پریشان نہ کریں۔ غصے سے چبا چبا کر انہیں کہتا وہ دوبارہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تو چند لمحے تو وہ کھڑی کبھی اسے دیکھتی اور کبھی بند دروازے کو، پھر غصے سے جا کر اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ہائے میرا بچہ، پتہ نہیں اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ باہر کھڑا سب کچھ سن رہا ہے تو میں کبھی اس سے اس طرح ذکر نہ کرتی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو پیشانی مسلنے لگ گیا۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ نے کیسے بولا اور انہوں نے کیا سنا؟ اہم بات یہ ہے کہ اب کیا کریں؟ جائیں، قسم سے بھائی بالکل ٹوٹ چکے ہیں۔ امی، ان کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی مجھ سے۔ آپ ابو سے بات کریں نا، وہ حاشر بھائی کے بارے میں بات کریں بڑے تایا ابو سے، اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے بولیں، کہا تھا تمہارے بابا کو کہ بات کر لیں بھائی جان سے، وہ صوبیہ کو انکار کر دیں، پر تمہارے بابا نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ وہ اب ایسا کر کے اپنی بہن اپنے تعلقات خراب نہیں کریں گے، اور اگر ایک عرصے بعد احمد بھائی اور صوبیہ کے تعلقات اس طرح سے صحیح ہو رہے ہیں تو ہمیں بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ سختی سے منع کر دیا ہے، کہا ہے مجھے کہ نیچے جا کر کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے بھائی جان یا بھابھی جان کا دل دکھے یا پھر وہ کسی نئے امتحان میں پڑے۔ اف اف یار، کیا مصیبت ہے! ایک تو بابا
ابھی بھی عجیب باتیں کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور غیروں سے ہمدردی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ خیر مجھے ایک کپ چائے بنا دیں، سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ اس نے بیزاری سے کہا تو وہ آنکھیں ملتی کھڑی ہو گئی۔ یہاں پر قسط نمبر 4 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔